آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسا راز بتانے جا رہا ہوں جو 100 میں سے 95 لوگ نہیں جانتے۔ ذرا تصور کریں، مدینہ کی ایک پرسکون رات، ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ اچانک آسمان کے دروازے کھلتے ہیں اور نور سے بھرے ہزاروں فرشتے زمین کی طرف نزول کرتے ہیں۔ وہ اپنے ساتھ ایک ایسی آیت لاتے ہیں جس کے نازل ہوتے ہی شیاطین بے چین ہو اٹھتے ہیں، طاقتوروں کی طاقت لرز جاتی ہے اور باطل خود بخود مٹنے لگتا ہے۔ آخر اس آیت میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ ابلیس جیسا سرکش دشمن بھی کانپ اٹھتا ہے؟ کیوں اس نے خود انسانوں کو اپنی کمزوری کا راز بتایا؟ مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک ایسا راز بتاؤں گا جو تمہارے لیے فائدہ مند ہوگا۔ یہ کیسی آیت ہے جو جنات اور جادو کے اثرات کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے؟ کیا واقعی اس میں عظیم چھپا ہوا ہے؟ وہ خاص نام جس کے ساتھ مانگی گئی دعا ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ آیات ہمیں زندگی گزارنے کا کون سا اصول سکھاتی ہے، خاص طور پر آج کے دور میں جہاں انسان ہر وقت اسکرین پر کھویا ہوا ہے اور سکون کی تلاش میں بھٹک رہا ہے۔ کیا یہ آیات ہمیں ذہنی سکون اور کامیابی کا راستہ دکھا سکتی ہے؟ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں قرآن پاک کی ایک عظیم ترین آیت کی جس کا نام ہے آیت الکرسی۔ لیکن ایک اہم سوال، اگر ہم یہ آیت روز پڑھتے ہیں تو پھر ہماری زندگی میں تبدیلی کیوں نہیں آتی؟ کیا ہم کچھ مس کر رہے ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس راز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، ایک ایسا پہلو جس پر بہت کم لوگ غور کرتے ہیں۔ آیت الکرسی یعنی اس کی منفرد ترتیب جو اپنے اندر گہرے معنی سمیٹے ہوئے ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہم وہ واقعہ دیکھتے ہیں جہاں سے یہ راز فاش ہوا۔ یہ رمضان کی رات تھی، مدینہ کی گلیاں خاموش تھی اور لوگ اپنے گھروں میں عبادت اور آرام میں مصروف تھے۔ اسی دوران حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو زکوٰۃ کے مال کی حفاظت کی ذمہ داری دی گئی۔ وہ پوری ذمہ داری اور ایمانداری کے ساتھ اس امانت کی حفاظت کر رہے تھے۔ رات گہری ہو چکی تھی، اندھیرا چاروں طرف پھیل چکا تھا اور ہر طرف مکمل سکون تھا۔ اچانک اندھیرے میں سے ایک سایہ نمودار ہوتا ہے۔ وہ سایہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہے اور کھجوروں کے ڈھیر کے قریب پہنچ جاتا ہے، پھر وہ چوری کرنے لگتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فوراً متوجہ ہوتے ہیں اور اسے پکڑ لیتے ہیں۔ وہ اس سے پوچھتے ہیں، تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ شخص گھبرا جاتا ہے اور نہایت عاجزی کے ساتھ کہتا ہے، میں ایک غریب آدمی ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں، میں مجبور ہوں، لہٰذا مجھے چھوڑ دیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو رحم دل اور نرم طبیعت کے مالک تھے، اس کی حالت دیکھ کر پگھل جاتے ہیں اور اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن یہ واقعہ یہاں ختم نہیں ہوتا۔ اگلی رات وہی سایہ دوبارہ آتا ہے اور پھر وہی حرکت کرتا ہے، پھر چوری کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اسے دوبارہ پکڑ لیتے ہیں اور اسے اس بار کہتے ہیں، میں تمہیں رسول اللہ کے پاس لے جاؤں گا۔ لیکن وہ سایہ پھر وہی بات کرتا ہے، میں مجبور ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں، اور اس کی باتوں میں آ کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اسے ایک بار پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ اور جب تیسری رات ہوتی ہے، وہ شخص دوبارہ آتا ہے۔ اس بار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ یہ سن کر وہ شخص گھبرا جاتا ہے اور کہتا ہے، اگر تم مجھے چھوڑ دو تو میں تمہیں ایک ایسا راز بتاؤں گا جو تمہیں بہت فائدہ دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رک جاتے ہیں اور کہتے ہیں، کیا راز؟ وہ کہتا ہے، جب تم رات کو سونے لگو تو ایک خاص آیت پڑھ لیا کرو، اگر تم نے ایسا کیا تو اللہ تمہاری حفاظت کے لیے 1000 مقرر فرشتہ دے گا اور صبح تک کوئی شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آ سکے گا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں ایک بہت بڑی حقیقت سامنے آنے والی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے چھوڑ دیا
صبح جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے تو انہوں نے سارا واقعہ بیان کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر مسکرا دیا اور فرمایا، اس نے تم سے سچ کہا، حالانکہ وہ بہت بڑا جھوٹا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو وہ کون تھا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شیطان تھا۔ یہ سن کر انسان حیران رہ جاتا ہے کہ شیطان جو انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، وہ خود اپنی کمزوری کیوں بتائے گا؟ یہی وہ سوال ہے جو ہمیں اس آیت کی گہرائی تک لے جاتا ہے۔ یہ آیت الکرسی یہ صرف چند الفاظ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا مکمل نظام ہے جو انسان کی حفاظت کرتا ہے، جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی۔ آج کی دنیا میں ہم اپنی حفاظت کے لیے مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں۔ اپنے گھروں میں تالے لگاتے ہیں، CCTV کیمرے لگاتے ہیں اور اپنے موبائل اور اکاؤنٹس کو پاس ورڈ میں محفوظ کرتے ہیں، لیکن روحانی حفاظت کے لیے ہم اکثر غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ آیت الکرسی ایک ایسی حفاظت ہے جس کے سامنے دنیا کی ہر طاقت بے بس ہے۔ یہ وہ آیت ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے، یہ جنات، شیاطین اور جادو کے اثر کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ انسان کے دل کو سکون دیتی ہے اور اسے خوف سے آزاد کرتی ہے۔